بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ، اور آج کی سٹوری ہماری جعلی چیئرمین نیب کے حوالے سے ہے۔ اور جعلی چیئرمین نیب اس کی اکرام اللہ خان، اس کی ضمانت ہو گئی ہے، اور چونکہ موقع سے وہی گرفتار ہوئے تھے، گاڑی بھی قبضے میں لی گئی تھی جس پہ جھنڈا لگا ہوا تھا، اس کی آج عدالت کی طرف سے ضمانت لے لی گئی ہے۔ لیکن اس میں ایک اور بڑا زبردست اہم موڑ آیا ہے۔ ناظرین، آپ حیران ہوں گے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی اہم بھرتی پہلی دفعہ اس طریقے سے ہوئی ہوگی۔ میں اس کا پورا منظر کشی آپ کو کر کے بتاتا ہوں، آپ خود حیران ہو گئے کہ کیا ہسپتال میں بھی انٹرویو ہو سکتا ہے، اور کیا ایمرجنسی تھی کہ ہسپتال میں انٹرویو کیا گیا۔ یہ جو ڈپٹی رجسٹرار زرق خان، جس کے بھائی نے ڈپٹی چیئرمین نیب بننے کا ڈرامہ کیا، یہ اس کی کہانی ہے۔ یہ ڈپٹی رجسٹرار پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کے جو ڈپٹی رجسٹرار، جو ڈاکٹر ارشد کے کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کو پھر یہاں پہ لایا گیا تاکہ ان کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ اور یہاں پہ پاکستان میڈیکل ویٹرنری کونسل کے صدر ہیں ڈاکٹر اکرم صاحب، اور ڈاکٹر اکرم صاحب کا ایک وقوعہ ہے کہ 9 ستمبر کو ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، 2 گولیاں ان کو لگی، اور ان کو یہاں پہ لایا گیا پیمز ہاسپٹل۔ یہاں پہ جو بھی پھر فوجداری معاملات ہونا تھے، پولیس آئی، ان کا بیان وغیرہ ریکارڈ ہوا۔ لیکن اسی تاریخ کو 9 ستمبر کو ہی ڈپٹی رجسٹرار کے لیے نوٹیفیکیشن ہوئے کہ جی 4 امیدوار تھے جو راولپنڈی اسلام آباد کے ہی رہنے والے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کے دستخطوں سے، ڈاکٹر اکرم کے دستخطوں سے یہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، یہ سرکولر ہوتا ہے کہ یہ 4 امیدواروں کا انٹرویو کیا جائے گا ڈپٹی رجسٹرار کے عہدے کے لیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو گولیاں لگی ہوئی ہیں اور اس نے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ چلیں، نوٹیفیکیشن جی اس نے صبح ہی جاری کر دیا، دوپہر کو اس کے ساتھ واقعہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ 13 ستمبر کو وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، لیکن وہ بول چال رہے ہیں سب ٹھیک ہے۔ 13 ستمبر کو ہاسپٹل کے اندر پورا اہتمام کیا گیا 4 امیدواروں کا انٹرویو کرنے کے لیے۔ اب ان 4 امیدواروں کو، جن میں زرق خان بھی شامل ہے، سرکاری گاڑی میں ہاسپٹل میں لایا گیا، اور وہاں پہ میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ آن بورڈ جو ہے وہاں پہ کچھ دوسرے لوگ ہیں، ان کو بھی لیا گیا، عالم زیب وغیرہ جو ہیں، جن کو عدالتی ایک حکم پہ، سندھ ہائی کورٹ کے ایک حکم پہ ہٹا دیا گیا تھا، وہ وائس چیئرمین بنے تھے۔ لیکن نذیر کلوڑو صاحب جو ہیں، انہوں نے ان کے خلاف ریٹ کی تھی سندھ ہائی کورٹ میں، اور سندھ ہائی کورٹ نے عالم زیب کو وائس چیئرمین کے عہدے سے ہٹا دیا تھا، اور یہاں کا پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کی ممبرشپ سے بھی ہٹا دیا تھا۔ لہٰذا وہ تو اس انٹرویو کمیٹی میں ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ لیکن چونکہ ہمارا بابا آدم ہی نرالا ہے، ہم قانون کو مانتے نہیں ہیں، قانون کو ہم پامال کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب مجھے اس کھیل میں، ناظرین آپ دیکھیں، اس کھیل میں کیا سے کیا ہو رہا ہے، کیسے کیسے کھلواڑ ہو رہے ہیں۔ ایک بندے کو بھرتی کرنے کے لیے، زرق خان کو بھرتی کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اب ایک بندہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، پٹیاں اس کو لگی ہوئی ہیں، انٹرویو کر رہا ہے وہ ڈپٹی رجسٹرار پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کے لیے، پھر انٹرویو ہو جاتا ہے اور زرق خان اس میں سلیکٹ ہو جاتا ہے۔ زرق خان سلیکٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگلی گیم شروع ہوتی ہے کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو ناظرین، میری ذرائع کے مطابق، جو مصدقہ ذرائع ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہی گروہ جو ہے، یہ زرق خان، اکرام اللہ خان اور ان کے بھائی والا جو گروہ ہے، یہ بطور جج بھی کاروائیاں کرتا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ بھی انہوں نے کئی ٹیلی فون استعمال کیے ہیں۔ لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ اسلام آباد کی تھانہ I9 پولیس جو ہے، وہ تفتیش کو آگے بڑھانے سے کیوں خوفزدہ ہے۔ یہ چیزیں جو میرے پاس آ رہی ہیں، یقیناً ان کے پاس بھی ہیں۔ یہ چیزیں ان کو پوچھنا چاہیے ڈاکٹر اکرم صاحب سے کہ ڈاکٹر اکرم صاحب، آپ کو کیا مسئلہ درپیش تھا کہ آپ تو یہاں تو بخار ہو جائے تو انٹرویو آگے چلا جاتا ہے، یہاں تو جناب علی سر میں درد ہو صاحب کا، جس نے انٹرویو کرنا ہے، کمیٹی کا ایک رکن نہ آئے اور لوگ لاڑکانہ، دیپال پور، بولپور، ملتان سے آئے ہوں، ان کو کہا جاتا ہے کہ جی صاحب کے سر میں درد ہے، انٹرویو آج نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں پہ گولیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ تو میرا خیال ہے کہ مجھے تو کچھ جیمز بانڈ کی فلم نظر آتی ہے کہ اتنا حب الوطنی سے سرشار ایک PVC کا صدر جو ہے، اس نے کہا کہ میری جان حاضر ہے جناب، انٹرویو تو لازمی ہوگا، کیونکہ ملک و قوم کا فائدہ اس میں ہے، ملک و قوم کا قرضہ ڈپٹی رجسٹرار کو بھرتی کر کے اتر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، میری بے شک جان داؤ پہ لگ جائے، میں انٹرویو تو کر کے چھوڑوں گا۔ اب اس کے بعد اسٹیٹ بینک کو ان کو سے پوچھنا چاہیے،
وزارت خزانہ کو پوچھنا چاہیے کہ ڈاکٹر اکرم صاحب آپ نے اتنا رسک لیا، آپ زخمی تھے، آپ نے انٹرویو کیا، قومی معیشت کو کیا فائدہ ہوا؟ کیا ڈالر جو ہیں بیرون ملک سے پاکستان پہ برسنے لگے ہیں؟ کیا آئی ایم ایف نے پاکستان کا قرضہ معاف کر دیا اس انٹرویو کے بعد؟ یا آپ کی وجہ سے پاکستانی سرحدوں پہ ہم نے اپنے فوجی کم کرنے پڑ گئے ہیں کہ جناب علی چونکہ آپ نے بڑا جان کی بازی لگا کے یہ انٹرویو کیا، اس کے بعد دشمن جو ہے وہ گھبرا گیا کہ یار پاکستانی تو اتنے جان پہ کھیل کے انٹرویو کرتے ہیں۔ آپ نے زرق خان کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، زرق خان آخر ہے کیا؟ اس کا بھائی جس نے جعلی ڈپٹی چیئرمین کا کردار ادا کیا، اپنی گاڑی پہ جھنڈا لگایا، اپنی گاڑی پہ ریوالونگ لائٹ لگائی، اپنی گاڑی پہ سبز نمبر پلیٹ لگائی۔ تو یہ سارا دھندا جو ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن یہ میرا خدشہ درست بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ زرق خان نے پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کے صدر ڈاکٹر اکرم خان کو بھی کوئی جعلی وزیر یا جعلی ڈپٹی چیئرمین نیب یا کوئی جعلی جج بن کے فون کیا ہو، یا ایف آئی اے کا کوئی اہم عہدیدار بن کے فون کیا ہو اور اس کو بلیک میل کیا ہو؟ کیونکہ ایک بندہ، آپ خود سوچیں نا کہ ایک بندہ زخمی ہے، حملہ جیسا بھی ہے خود ساختہ ہے یا دشمن کا حملہ ہے، جیسا بھی ہے، یہ تو اب کہنا قبل از وقت ہے، پولیس رپورٹ بتائے گی کہ یہ حملہ خود ساختہ تھا یا حملہ پلان کے مطابق ان کے دشمنوں نے کیا۔ جو بھی تھا وہ زخمی حالت میں، گولیاں لگی ہوئی حالت میں ہاسپٹل میں تھے۔ نوٹیفیکیشن ہو گیا، نوٹیفیکیشن کے بعد 13 ستمبر کو پھر انہوں نے عزت مآب جناب ڈاکٹر اکرم نے ڈپٹی رجسٹرار کے لیے زرق خان کو منتخب کر لیا۔ آخر وہ کون سی قوت تھی جو ان کو مجبور کر رہی تھی کہ بے شک تمہیں گولیاں لگی ہیں لیکن انٹرویو تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے؟ وہ کون سی طاقتور شخصیت تھی جس نے ان کو مجبور کیا؟ وہ کون سا خوف تھا کہ وہ زخمی حالت میں بھی وہ انٹرویو کرنے پہ اور اپوائنٹمنٹ کرنے پہ مجبور ہوئے؟ کہیں ڈاکٹر اکرم کسی وجہ سے بلیک میل تو نہیں ہوئے؟ کہیں ڈاکٹر اکرم کو ڈاکٹر ارشد کے ہاتھوں میں تو نہیں کھیل گئے؟ یہ ساری چیزیں کس نے دیکھنی ہے؟ ایف آئی اے نے دیکھنی ہے۔ اور بلکہ میں تو سمجھتا ہوں یہ کیس ہی نیب کا ہے، کیونکہ پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل میں یہ ایک چھوٹا سا کھلواڑ شروع ہے۔ اگر آپ اس کی لکیر پہ چلیں گے تو آگے چلتے چلتے آپ کو بہت بڑے بڑے فراڈ یہاں پہ نظر آئیں گے کہ کون کس طرح بھرتی ہوا، کس نے کیا کیا، کس نے اپنے میڈیکل کالج جو ہیں وہ کس طریقے سے بنائے، ڈاکٹر ارشد کیا تھا اور اب کیا، کتنے کروڑوں میں، اربوں میں، کتنے میں کھیل رہا ہے، اس کے اثاثہ جات کیا ہیں، آمدن سے زائد اثاثے پی وی ایم سی میں کس کس نے بنائے ہیں، اور کس کس نے اپنے عزیز و اقارب کو بھرتی کیا ہے، کس نے پٹرول کی مد میں پیسے کمائے ہیں، کس نے سرکاری گاڑیوں کا بے دریغ استعمال کیا ہے، اور کس نے اپنے عہدے کا نجائز استعمال کیا ہے۔ لیکن یہ تفتیش شروع ہوگی تو آگے معاملہ چلے گا نا۔ ہم تو میڈیا پرسن ہیں، ہم جو معلومات ہمیں اپنے ذرائع سے ملتی ہیں ہم قوم کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ قوم کو پتہ چلے کہ ہمارے نوجوان مایوس کیوں ہیں۔ ہمارے نوجوان مایوس اس لیے ہیں کہ گولیوں سے زخمی جو ہے ایک پی وی ایم سی کا صدر ڈپٹی رجسٹرار کے لیے انٹرویو بھی کرتا ہے، نوٹیفیکیشن بھی کرتا ہے زخمی حالت میں، اور پھر اسے بھرتی بھی کر لیتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ دور دراز سے، میں اسلام آباد میں رہ رہا ہوں 32 سال سے، یہاں دور دراز سے لوگ آئے ہوتے ہیں مختلف انٹرویوز اور ٹیسٹ دینے کے لیے۔ پتہ چلتا ہے کہ جناب علی انٹرویو لینے والی کمیٹی کا ایک رکن جو ہے بیمار ہے، تو دور دراز سے آئے لوگ، ان کے لیے یہاں پہ ٹھہرنا جو ہے وہ 10-20 ہزار روپے ان کا ایک رات کا خرچہ آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں گولیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہاسپٹل کے اندر ہی بندوبست کیا جائے۔ اب آپ ناظرین ذرا تصور میں لائیں کہ کیا اس کے اوپر ہالی ووڈ والوں کو فلم نہیں بنانی چاہیے کہ ٹام کروز جو ہے وہ پڑا ہوا ہے ہاسپٹل کے اندر اور وہ اپنے ادارے میں ڈپٹی رجسٹرار کے لیے بھرتی کے لیے انٹرویو کر رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ کا میں کہہ رہا ہوں انوکھا واقعہ ہے۔ جو ذمہ داران ہیں، جو ارباب اختیار ہیں، اس کو ضرور دیکھیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ ڈاکٹر اکرم مجبور ہوئے زخمی حالت میں انٹرویو کرنے پہ۔ باقی تو معاملہ چل ہی رہے ہیں، تفتیش آگے بڑھ رہی ہے، اور مجھے قوی امید ہے کہ نیب اس معاملے میں آ جائے، کل آئے، پرسوں آئے، نیب نے اس معاملے میں آنا ہی آنا ہے، کیونکہ نیب کا دائرہ اختیار استعمال کیا گیا ہے، اور نیب نے یہ انکوائری کرنی ہی کرنی ہے کہ کہاں کہاں ڈپٹی چیئرمین نیب کا جھنڈا لگا کر، کہاں کہاں ڈپٹی چیئرمین نیب کا نام استعمال کر کے بلیک میل کیا گیا لوگوں کو، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ ان کے متاثرین ہیں۔
جیسے جیسے سامنے آئیں گے آپ کو بتاتے رہیں گے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.